بلوچستان میں برطانوی دور حکومت کے دوران مختلف قبائل کے شورشوں کو قابو میں رکھنے اور سرحدی علاقوں کی نگرانی کے لیے فرنٹیئر کور جیسی ملیشیا فورسز بنائی گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ ملیشیا فورسز ملکی دفاعی نظام میں شامل ہو گئیں۔ سبی ملیشیا بھی انہی کا حصہ تھا، جس کو 1197 میں ایف سی بلوچستان میں ضم کر دیا گیا۔ یہ ونگ بلوچستان کے علاقے سبی اور اس کے گرد و نواح کی سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس کی کمانڈ اینڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو پاک آرمی کا ایک کرنل رینک کا آفیسر اس کی کمانڈ کرتا ہے، جس کو ونگ کمانڈر کہتے ہیں۔ اس کا کام ونگ کی تربیت، آپریشنز اور سیکیورٹی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوانوں کی خوراک اور رہائشوں کی ذمہ داری بھی ونگ کمانڈر کے ذمہ ہوتی ہے، اور اس کا انفراسٹرکچر بھی پاک آرمی کے یونٹس کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہاں لوور رینک میں پولیس کی طرح کی ہیرارکی ہوتی ہے، لیکن ان کا نظم و ضبط اور کنٹرول افواج پاکستان کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ اگر موجودہ وقت میں سبی اسکاؤٹس کی اہم ذمہ داریوں کی بات کریں تو بلوچستان کے اندرونی اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی برقرار رکھنا اسی کے ذمے ہے، اور ماضی میں بھی سبی اور گرد و نواح کے علاقوں میں سیکیورٹی فراہم کرنا اسی کے ذمے تھا، کیونکہ ان علاقوں میں قبائلی تنازعات یا شورشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اس کے قیام کے مقاصد کی بات کی جائے تو قبائلی بغاوتوں کا سد باب، افغان سرحد پر گشت، سمگلنگ کی روک تھام، حساس علاقوں کی نگرانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنا شامل ہے۔ 1971 میں جب اس کا قیام عمل میں آیا تو 1973 میں ہی اس نے تمام اندرونی شورشوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس نے بلوچ مزاحمتی تحریک کے دوران امن و امان بحال کر کے اپنے قیام کا مقصد پورا کر دیا تھا۔ اسی طرح 1980 میں سرحدی نگرانی اور افغان جنگ کے دوران سمگلنگ اور ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بھی اس کا کردار قابل ستائش ہے۔ سبی اسکاؤٹس نے 1990 قبائلی تنازعات میں حکومتی عملداری قائم کرنے میں مدد کی تھی۔ اس کی علاقائی سرگرمیاں سبی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور ہرنائی افغان سرحدی علاقے تک محدود ہیں۔ سبی اسکاؤٹس نے بلوچستان میں امن و امان قائم رکھنے اور بیرونی خطرات سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کیا، اور اس وقت بھی فرنٹ لائن پر بلوچستان اور سبی کا دفاع کر رہی ہے۔